محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تعریف کبریائی عزت اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے جو ہر ایک کا پروردگار، ہر ایک کا پالن ہار، مشکل کشا، داتا، حاجت روا، کانج بخش، غوث اعظم، جس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک کی جان ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ساری کی ساری تعریف ہے. لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام سید البشر امام اعظم رہبر الرحماء احمد مصطفیٰ شفیع المذنبین سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جن کا طور طریقہ، جن کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے. سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ دیا، جو واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رب کریم نے رونما فرمایا. یہ معراج کا واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی اور اس کے ارد گرد جو اللہ نے نشانیاں رکھی تھی تاکہ وہ دکھا سکے اللہ سمیع و بصیر، دیکھنے والا، جاننے والا، سننے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ کب کروائی گئی، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی. علماء اکرام نے اختلاف کیا، مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی یہ آپ کا مکی آخری دور تھا، مکہ کا آخری دور تھا آپ کا. ہجرت سے 6 ماہ پہلے سمجھ لیجئے، 7 پہلے سمجھ لیجئے. علماء کرام نے مختلف اقوال لکھے ہیں، محرم میں بھی لکھا، رمضان میں بھی لکھا، ربیع الاول میں بھی لکھا، رجب میں بھی لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے معراج کروائی گئی. لیکن کون سا مہینہ ہے یہ کنفرم ہے، لیکن یہ بات اٹل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی یہ مکی آخری دور ہے. کیوں کہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نماز کی فضیلت سے پہلے فرضیت سے پہلے ہوئی ہے، اور سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 10 نبوت کو ہوئی ہے. آپ کا 10 نبوی آپ کا دور ہے، نبوت کا 10واں سال ہے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور اس وقت تک نمازیں فرض نہیں ہوئی. اس سے پتہ چلا کہ 10 نبوی کے بعد رب کریم نے آپ کو معراج کروائی ہے، کیونکہ ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر برکت دوبارہ سلائی کر دی ہے. اب ذرہ برابر بھی اثرات نظر نہیں آتے. پھر فرمایا ایک جانور لایا گیا میرے پاس، یہ جانور کچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہے، اس کا نام براق ہے، یہ جنتی جانور ہے. براق برق سے نکلا ہے، برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی، کہ برق جتنی تیزی سے بجلی جاتی
ہی اس کا حصہ ختم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل کے ہاتھ اللہ کے رسول اس پر سوار ہو جائیں، تو وہ براق بھٹکنے لگا، جوش دکھانے لگا، تو جبرائیل امین اس کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، اسے ہرا کر کہا تجھے نہیں پتا کہ آج سے پہلے تجھ پر اتنا معزز، اتنی بزرگی شخصیت تجھ پر سوار نہیں ہوئی، یہ اللہ کا محبوب ترین بندہ تجھ پر سوار ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے براق پسینے سے شرابور ہو گیا۔ یہاں ایک اور بات، معراج میں یہ کوئی چیزیں دیکھتے چلے جائیے کہ رب کریم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصی کے لیے جو سفر کروایا، اللہ نے اس طرح کی سواری بھی اسی طرح کی استعمال کی ہے، جانور استعمال کیا ہے۔ اللہ چاہتے تو ویسے بھی اٹھا کر لے جا سکتے تھے، لیکن دنیا والوں کی طرح دنیا والوں کا قانون سمجھتے ہوئے سواری استعمال کی ہے، وہ بھی جانور لیا۔ آپ براق پر سوار ہو گئے ہیں، جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہے، چلتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول اتریے، 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں اترا، 2 رکعت نماز ادا کی، سوار ہو جائیے، سوار ہوا، کہا اللہ کے رسول پتہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے؟ کہا جبرائیل مجھے نہیں، فرمایا اللہ کے رسول یہ یثرب ہے، آپ کی ہجرت گاہ ہے، آپ کی آخری عماج گاہ ہے، یہ مدینہ تو طیبہ بننے والا ہے، بہت پھول لگے، بہت درخت لگے ہوئے، بڑے سارے درخت ہیں، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، آگے چلیے۔ اور یہاں ایک اور بات، اور نبی عالم الغیب ہوتا تو نبی بتا دیتا، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو رہا، اللہ نہیں بتا رہے، جبرائیل نہیں بتاتا، اللہ کے رسول بھی نہیں بتاتے۔ یہ معراج سے دیکھیے آگے بھی کیا ہو رہا ہے، چلتے گئے، اللہ کے رسول اتریے، آپ اتر جاتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کیجیے، 2 رکعت نماز ادا کیجیے، نماز پڑھ کر واپس سواری پر بیٹھ گئے۔ پوچھا اللہ کے رسول یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جبرائیل مجھے نہیں، یہ کون سی جگہ؟ کہا اللہ کے رسول یہ طور سینا ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ کی وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر رب کریم سے کلام کیا کرتے تھے۔ یہاں 2 رکعت نماز ادا کی، 4 رکعت ہوگی، 2 یثرب مدینہ میں پڑھ کر آئے ہیں، 2 طور سینا میں پڑھ لی۔ چلیے اللہ کے سوگے سوار ہو جائیے، چلتے جا رہے ہیں، ایک راستے میں جگہ ہوئی ہے چکلے، کوئی پھول نہیں، کوئی درخت نہیں، بیابان ایسے، اور خوشبو بہت آ رہی ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں جبرائیل نہیں بولے، اللہ کے رسول بولے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے جبرائیل، اور یہاں پڑھنے کے لیے کچھ نہیں کہا نماز، یہاں اتنی خوشبو آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول یہاں نماز نہیں پڑھنی، یہاں قبریں ہیں، قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول یہاں نماز نہیں پڑھنی، یہاں قبریں ہیں۔ فرمایا کس کی قبریں ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ قبریں فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی بادشاہ کی قبریں ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اس کی نوکرانی تھی، کنگھی کاٹا نہیں ہے، کنگھی ہاتھ سے گر گئی، نیچے سے پکڑا ہے، بسم اللہ کہا، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بیٹی نے سنا، کہا اللہ کون ہے جس کے نام سے شروع کرتی ہو؟ کہا بیٹی وہ اللہ جو تیرا بھی اور میرا بھی مالک ہے، وہ رب جو تیرا بھی میرا بھی رب ہے۔ کہا رب تو میرا باپ ہے، فرعون ہے۔ کہا نہیں بیٹا، جو تیرے باپ کا بھی رب ہے وہ اللہ ہے۔ فرعون کے بعد پہنچتی ہے، دربار میں بلایا جاتا ہے، یہ عورت بھی کھڑی ہے، بچے بھی پاس ہیں، خاوند بھی قریب ہے۔ کہا مجھے سجدہ کرو، کہا نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گی۔ کہا مجھے رب مانو، کہا نہیں رب کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانوں گی۔ کہا تو گرم کیا جائے، تیل گرم کر لیا گیا۔ کہا اگر مجھے رب نہ مانا تو کھولتے ہوئے تیل میں گرا دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا بچوں سے۔ کہا پھینک دو، مجھے ذرا پرواہ نہیں، مر جاؤں گی، ختم ہو جاؤں گی، تیرے آگے جھکوں گی نہیں، اس اللہ کے آگے جھکنے کا وعدہ کیا ہے اسی کے آگے جھکوں گی۔ کہا میں ڈال دیا گیا، جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ فرمایا یہ ان کی ہڈیوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں جن سے اللہ خوشبو بھیج رہا ہے، یہ قبریں ہیں۔ اللہ کے رسول یہاں نماز نہیں پڑھنی ہم نے۔ چلیے آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم آگے چل رہے ہیں،
ایک بوڑھی سی عورت ہے، وہ اپنی طرف مجھے مائل کرنا چاہتی، بلا رہی ہے، جیسے اس کی چاہت ہو کہ میں اسی کی طرف نقل کروں۔ فرمایا اللہ کے رسول اس کو چھوڑ دو، آپ آگے چلتے جائیے۔ فرمایا کہ بیوی کا کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ پیڑ ہے، ایک حقیقت ہے، آپ کو بات مل جائے، چلتے جائیے۔ ایک شخص آیا آگے سامنے سے، کہا اللہ کے رسول رکیے، میری بات کو سن لیجیے۔ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول رک جائے۔ جبریل امین کہتا ہے اللہ کے رسول رکنا نہیں، اس کی طرف دھیان نہ دیں، آگے بڑھتے جائیے۔ آگے گئے، اللہ کے رسول رک صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نماز ادا کی۔ پہلے کتنے رکعتیں ہوئی تھی؟ 4، 2 مدینے میں پڑھی، 2 طور سینا میں پڑھی، اب 2 رکعتیں پھر پڑھی جا رہی ہیں۔ 2 رکعتیں نماز ادا کی، اللہ کے رسول سوار ہو جائیے، پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ بیت اللحم ہے، یہ عیسیٰ روح اللہ کی پیدائش کی جگہ ہے، جہاں اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا تھا۔ اللہ کے رسول یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے 2 رکعتیں نماز ادا کی ہے۔ اللہ کے رسول سوار ہوئے، چلتے چلتے مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں جا کر اللہ کے رسول اتریے، سواری سے اتارا، سواری کو جبریل نے باندھ دیا۔ اللہ کے رسول وہاں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، جبریل نے اپنی انگلی اس پتھر کے اندر ماری تو سراخ ہو گیا۔ وہاں جبریل نے اس کی نکیل باندھی گلاب کی۔ مسجد کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں، ایک اذان دینے والی نے اذان کہتی ہے، ساری صفیں باندھی ہوئی ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں امام کا، آج کون امامت کروائے گا۔ لوگوں یہاں اللہ کے رسول کے ساتھ جو وعدہ اللہ کے ساتھ انبیاء نے کیا تھا وہ پورا ہونے والا ہے۔ جو اللہ نے انبیاء 1.25 لاکھ انبیاء سے وعدہ لیا تھا، اور جب نبیت تمہاری نبوت چل رہی ہو، میرا آنے والا نبی آ جائے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ سمیعنا و اطعنا، ہم نے سن بھی لیا، مان بھی لیا، اپنی نبوتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ سب نے وعدہ کیا ہوا تھا، آج اس وعدے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ جبریل نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑا اور مسلح پر کھڑا کر دیا۔ آج سید الانبیاء مسلح پر کھڑے ہیں، امامت کروا رہے ہیں۔ یہاں 2 رکعتیں نماز اللہ کے رسول پڑھاتے ہیں، 6 رکعتیں ہم پہلے پڑھ چکے تھے، 2 رکعتیں اب میں 8 رکعتیں رات کی نماز مکمل۔ یہ تہجد کی نماز مکمل۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوسف کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے نصف حسن یوسف کو دے دیا ہو، آدھا حسن یوسف کو دے دیا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، سلام ہوتی ہے، جواب ہوتا ہے، آگے چوتھے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کھولا گیا، آپ نے فرمایا چوتھے آسمان سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ادریس بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ 5ویں آسمان کی طرف گئے، آپ نے فرمایا 5ویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرمایا 6ٹھے آسمان پر گئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ حال پوچھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور جب جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول جبریل امین پوچھتے ہیں رو کیوں روئے ہو؟ فرمایا جبریل رو اس لیے رہا ہوں، یہ نوجوان سب سے لاسٹ پہ آیا تھا، آخر پہ آیا تھا، لیکن اس کی امت جنت میں سب سے زیادہ جائے گی، میری امت کم جائے گی، اور یہ سب سے آخر پہ آ کر پہلا نمبر دے گیا۔ دکھ تو اس بات کا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہاں سے آگے بڑھے، 7ویں آسمان پر گئے، دروازہ کھولا گیا، سامنے بیت المعمور نظر آتا ہے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سامعین یہاں 1-2 باتیں چیزیں میں تاریخ کے حوالے سے بتا کر چلا جاؤں گا، یاد رکھ لیجئے، ہمارے لیے اس میں بہت سارا سبق ہے کہ یہ جو فرشتوں کا بیت المعمور رب نے خانہ کعبہ بنا رکھا ہے جہاں طواف کرتے ہیں، یہاں دنیا میں مسلمان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس کے اوپر بیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن میں 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے۔ بیت المعمور کا ایک دن میں 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے۔ جو ایک دفعہ طواف کر لے گا قیامت تک اس کی باری نہیں آئی۔ اللہ کی مخلوق فرشتے اتنی زیادہ ہے، اتنے زیادہ ہیں کہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اگلے دن پھر نئے 70,000، اگلے دن پھر 70,000، اگلے دن پھر نئے 70,000 آئیں گے۔ اور کبھی سوچا ہے
یہاں انسان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. زبان سے یہ تلبیہ پکارتے ہیں. ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا جو اللہ کے گھر کا چکر لگاتا ہے زبان سے پکارتا ہے اللہ ہم حاضر ہو گئے، اللہ ہم حاضر ہو گئے. فرشتے 70,000 طواف کرتے ہیں، لیکن یہ فرشتے بھی تو کچھ نہ کچھ کہتے ہوں گے نا. آپ نے فرمایا لوگوں یہ 70,000 فرشتہ روزانہ پکارتا ہے، قیامت تک پکارتے رہیں گے سبحان الذی زین الرجال باللہا سبحان الذی بالنساء بالزفائر. اللہ تو پاک ہے کہ تو نے مردوں کو داڑھی دے کر خوبصورت بنایا ہے. اللہ تو پاک ہے کہ عورتوں کو سر کے بال دے کر خوبصورت بنایا ہے. یہ 70,000 فرشتہ روزانہ تلبیہ پکارتا ہے سبحان الذی بالرجال باللہا. اللہ تو بڑا ہی پاک ہے کہ مردوں کو داڑیاں دے کر خوبصورت بنا دیا اور عورتوں کو سر کے بال دے کر خوبصورت بنا دیا. یہ فرشتے پکارتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خوبصورتی اچھی نہیں لگتی. نہ مردوں کو داڑھی اچھی لگتی ہے، نہ عورتوں کو بال اچھے لگتے ہیں. مردوں کی داڑیاں بھی اوپر کو اور عورتوں کے سر کے بال بھی اوپر کو. ہمارا فیشن بن چکا ہے. ہمیں شیطان نے ایسا گمراہ کر دیا، اور جس کی پکار روزانہ 70,000 فرشتے کریں، اللہ کے سامنے کریں، قیامت تک کرتے رہیں، لیکن ہمیں خوبصورتی نہیں لگتی. یہاں بیت المعمور میں دیوار کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے. آپ نے فرمایا سیدنا ابراہیم سے ملاقات ہوتی ہے، ہاتھ پوچھتے ہیں، سلام ہوتی ہے، اہلا و سہلا مرحبا. یہاں ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت کرتے ہیں.